گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 56 تک اللہ جل جلالہ نے ایک بڑا اہم مضمون ذکر فرمایا، اور ان آیات مقدسہ میں سے دو ابتدائی آیات کی میں نے تلاوت کی ہے۔ سورۃ المائدہ نزول کے اعتبار سے مدنی سورت ہے اور مدینہ منورہ کے آخری زمانے کی سورت ہے، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آخری صورتوں میں شمار ہونے کا معنی یہ ہے کہ بڑے اہم احکام اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے امت مسلمہ کو دے رہا ہے، اور اب گویا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب آ گیا، لہذا اہم باتیں آپ اپنی امت کو بتا کے جائیے۔ ان اہم باتوں میں سے یہ آیات مقدسہ بھی۔ بغیر کسی تمہید کے میں چاہوں گا کہ اس پورے ایک رکوع کا ترجمہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اور پھر آخر میں مجھے 4 قسم کے لوگوں کو اور 4 طبقوں کو بیان کرنا ہے، اور پھر ہم نے اپنا احتساب اور محاسبہ کرنا ہے کہ میرا اور آپ کا شمار کس طبقے میں ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے مومنو ایمان والو، جہاں یہ لفظ آتا ہے اے ایمان والو، وہاں اللہ کا کوئی خاص حکم ہوتا ہے، یا تو اللہ کسی خاص بات کا حکم دیتا ہے، اور یا اللہ پاک کسی خاص بات سے روکتا ہے، لیکن بڑی اہمیت کا وہ حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا والا، اے مومنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، خبردار تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہود و نصارہ سے اپنی دوستیاں مت بڑھاؤ، یہود و نصارہ سے اپنے تعلقات مت بڑھاؤ، بعضهم اولیاء بعض، کیوں؟ وجہ اس لیے کہ یہود و نصارہ میں بعض کے دوست ہیں، وہ تمہارے خلاف پورا کا پورا کفر اکٹھا ہو جائے گا۔ الکفر ملت واحدہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سارا کا سارا کفر ایک جماعت ہو جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اگرچہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے ان کے بھی دل پھٹے ہوئے، اندر سے ان کی بھی نفرتیں بھری ہوئی ہے، لیکن اسلام کے خلاف سب نے جمع ہونا ہے۔ یہودیوں کی بھی کوششیں، نصرانیوں کی بھی کوششیں، دیگر دنیا کے کفریہ مذاہب اور نظریات رکھنے والے، وہ سب کے سب امت مسلمہ کے دشمن ہیں۔ اگلی بات، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کیا ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے، کیسا عجیب جملہ ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے کہیں بیٹا فلاں کے ساتھ خبردار، تجھے اس کے پاس بیٹھنے کی، اس سے تعلق بڑھانے کی، اس سے دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر تو نے اس سے دوستی رکھی، تو نے اپنا تعلق بڑھایا، میرے پاس نہ آنا، اسی کے پاس پھر رہنا، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اے مسلمانوں تم میں سے جو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، عجیب، ایسے لوگ ظالم ہیں، کون ایسے لوگ ظالم ہیں؟ کون ظالم ہیں؟ بولو، یہود و نصارہ سے دوستیاں لگانے والے ظالم ہیں۔ یہ کیا ظلم ہے؟ ہم تو ظلم سمجھتے ہیں کسی کو مارنا، دبانا، قتل کرنا، یہ ظلم۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، ظلم کہا جاتا ہے
جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہو اس چیز کو اس مقصد سے ہٹا کر استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ یہ امامہ ہے، سر پر رکھنے کی ٹوپی ہے، اور کوئی آدمی اس سے جوتے صاف کرے، ارے ظالم کیا کر رہا ہے؟ یہ جوتے صاف کرنے کی چیز تھی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ ہاں، اسی طرح سے یہ دل اس قابل تھا کہ اس دل میں مسلمان کی ہمدردی ہوتی، اس دل میں مسلمان کی محبت ہوتی، مگر اس دل کے اندر تو نے مسلمان کو جگہ نہیں دی، اس دل میں تو نے یہودی کو بسایا، تو نے نصرانی کو بسایا، تو نے غیر مسلم کو بسایا، اس لیے قرآن کہتا ہے تو ظالم ہے۔ جب تو ظالم ٹھہرایا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر اللہ ایسے ظالموں کو رہنمائی نہیں دیتا، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ دوستی، تعلق، ہمدردی کا ہاتھ نہیں بڑھاتے، تو جب ہمارے اوپر کوئی مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، قحط آ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، اس طوفان میں تو ان کی بڑی بڑی NGOs ہمارے ساتھ مدد کرتی ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو ہمیں تو ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے تاکہ ہم ان سے دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان سے مرعوب نہیں ہوں گے، ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے، لیکن ہم ان سے دنیا کے فائدے تو حاصل کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، بہت اچھی طرح سے آیات کو سمجھو۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، فرمایا اس امت مسلمہ کے اندر جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اے نبی آپ ان میں ایسے اشخاص کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کریں گے؟ یسارعون فیہم، وہ تو ہاتھ بڑھائیں گے یہودیوں کے ساتھ، وہ تو ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کا نصارہ کے ساتھ، وہ کیا کہیں گے؟ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، وہ کہیں گے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ حوادثات زمانہ جب مصائب پریشانیاں زمانے کی جب آئیں گی تو اس وقت ہمارے یہ مددگار بنیں گے، ان کی بڑی بڑی NGOs ہمیں کام آئیں گی، اس لیے ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ پیشن گوئی پہلے کر دی ہے۔ یہ قرآن کریم آج کی بات کہہ رہا ہے، آج کی بات بتا رہا ہے کہ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، جن کے دلوں میں کجی ہوگی وہ ان کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں گے، اور اس خدشے سے ہاتھ بڑھائیں گے کہ جب مشکلات آئیں گی تو یہ ہمارے کام میں آئیں گے۔ ایسے کو پیغام ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اللہ تبارک تعالی امت مسلمہ کو یا تو غلبہ دے دے گا، اور یا اللہ تبارک تعالی اس دوستی کی سزا تمہیں دنیا میں دے گا، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہوگی، پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہوگی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ایمان والے کہیں گے یہ مسلمان اپنے آپ کو زبان کا نام کا مسلمان کہلانے والے، یہ بھی تو ہمارے بڑے ہمدرد تھے، کہا کرتے تھے انہم لمعکم، یا اسی طرح سے ایسے یہود، ایسے نصارہ جو تمہارے ساتھ ہمدردی ظاہر کرتے تھے اور دنیا میں تمہاری مدد بھی کرتے تھے، تو کیا ان کی مدد کام آئے گی؟ کہا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہیں، فاصبحوا خاسرین، اور وہ خسارہ پانے والے ہیں، ان کے اعمال تباہ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی بھی مرعوب آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی ان کے کسی اچھے فعل سے تم اتنا مرعوب ہو جاؤ کہ ان کی تعریف کرنا شروع کر دو اور اپنے مسلمانوں کے نقائص بیان کرنا شروع کر دو، یہ درست نہیں ہے بھائی۔ ارے مسلمان کو اوپر آنا چاہیے، مسلمان کو اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، مسلمانوں کو نظم و ضبط اپنانا چاہیے،
مسلمانوں کو اپنا ملک درست کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اپنا محلہ درست کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اپنی ہر چیز کا نظم و ضبط بہتر بنانا چاہیے، دنیا میں ترقی کرنی چاہیے، دنیا میں آگے بڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں روکتا نہیں ہے، قرآن کریم ہمیں اس میں حوصلہ افزائی کرتا ہے، تمہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ان کے مداح بن جائیں اور ان کے گیت گانے لگ جائیں اور اپنے مسلمانوں کی تنقید کرنے لگ جائیں اور مسلمانوں کو برا بلا کہنے لگ جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ مسلمان پھر بھی ٹھیک ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہے، فسق میں مبتلا ہے، فجور میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، اگر اس کے دل میں اللہ کی ذات عالی پر ایمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان ہے، تو یہ ایک نہ ایک دن جہنم سے خلاصی پا کر جنت میں جائے گا۔ اور وہ یہودی اور نصرانی جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، گو کہ اللہ پر ایمان ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، وہ ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر سمجھایا، تنبیہ کی، اے مسلمانوں ہم نے تمہیں روکا ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے ہم نے تمہیں روکا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ کیوں روکا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے اندر کہیں ارتداد نہ پیدا ہو جائے۔ جب تم ان کے ساتھ گول میل اختیار کرو گے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرو گے تو پھر ان کی چیزیں بھی تم استعمال کرو گے، اور جب ان کی چیزیں تم استعمال کرو گے اور ان کی چیزوں کو تم اپنے سے اچھا پاؤ گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی نفرت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی، اور ان کی نفرت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی۔ اس کے نتیجے میں یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اگر انہوں نے کچھ کہا، برا کہا، توہین کی، تذلیل کی، تو تم چشم پوشی کر جاؤ گے۔ کیوں؟ تمہاری دوستی جو ہے، تمہارے تعلقات خراب نہ ہو، سفارتی تعلقات نہ خراب ہو جائیں، تمہارے سفارتی تعلقات نہ خراب ہو جائیں، تمہارے تجارتی تعلقات نہ خراب ہو جائیں، تمہارے بین الاقوامی تعلقات نہ خراب ہو جائیں، تم وہاں مصلحت اندیشی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور اگر ایسے موقع پر تم مصلحت اندیشی کا شکار ہوگے تو یاد رکھنا تمہارے اندر سے ایمان نکل جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مرتد ہو جانا، ارتداد پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر جانتے ہو جب ارتداد پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر اللہ پاک تم سے دین کی خدمت چھین لے گا، پھر اللہ تم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی چھین لے گا، پھر اللہ تم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے جذبات چھین لے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر اللہ دوسری قوم اٹھائے گا، اللہ نئی نسل پیدا کرے گا، یحبہم ویحبون، اللہ ان کو محبوب بنا لے گا، یہ اللہ سے محبت کر رہے ہوں گے۔ دوسری خوبی، اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے معاملے میں نرم گوشہ رکھیں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں اور یہود و نصارہ کے بارے میں سخت رویہ اختیار کریں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کے نذرانوں کو پیش کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ دیکھیں گے اللہ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا، اللہ کا نبی کیا کہہ رہا۔ کیا بتاؤں آپ کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کی 29 تاریخ کو آپ علیہ السلام بقیع قبرستان میں تشریف لے گئے، وہاں کسی کو دفن کرنا تھا، واپس تشریف لائے، راستے میں آپ کے سر میں درد ہو گیا، یہاں سے آپ کی بیماری کا آغاز شروع ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بیماری کے عالم میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ازواج کے گھر میں جاتے رہے۔ یہ تھا دن بدھ کا۔ پھر اسی طرح سے ایک ہفتہ تسلسل سے اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے کیا،
اور ازواج کے گھر میں جاتے رہے, نمازیں بھی پڑھاتے رہے, لیکن درد سر میں اتنا تھا کہ آپ نے سر پر کپڑا باندھا ہوا تھا اور رگ اتنی حرکت کر رہی تھی کہ کپڑے کے اوپر سے رگ کا حرکت کرنا محسوس ہو رہا تھا, اس قدر شدت تھی. تو آخری نصیحتوں میں سے آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. صبح کے وقت یعنی دوپہر سحر سے پہلے آپ نے ازواج سے کہا کہ میرے اوپر پانی ڈالو, 7 مٹکوں کا پانی ڈال دو, یعنی زیادہ پانی ڈالو تاکہ مجھے کچھ سکون ملے, اور پھر میں جا کے مسلمانوں سے کچھ بات کر لوں. پانی ڈالتے رہے یہاں تک کہ آپ نے کہا بس کرو. بشاشت تھوڑی سی آئی, ظہر میں تشریف لائے, نماز آپ نے پڑھائی. نماز سے پہلے آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے, اور پھر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. پہلا جملہ, اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. پہلی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو عرب کے جزیرے سے نکال دو. یہود و نصارہ کو عرب کے جزیرے سے نکال دو, اس لیے کہ یہ تمہارے خلاف سازشیں کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آپ علیہ السلام اس کے بعد کے ایام میں بھی جن جن دنوں میں آپ نے نصیحتیں کی, کرتے رہے, اس نصیحت کو آپ نے فوقیت پر رکھا. ہر دوسرے دن آپ اس بات کو دہراتے رہے. یہ آپ کی اہم نصیحتوں میں سے ایک اہم نصیحت تھی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. فرمایا کہ اگر تم نے یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تمہارے اندر ارتداد کی فضا پیدا ہو جائے گی. پھر اللہ ایک ایسی قوم لے کر آئے گا, اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ اللہ سے محبت کریں گے. نمبر 2, ایمان والوں کے بارے میں نرم رویہ رکھیں گے. نمبر 3, کافروں کے بارے میں سخت رویہ رکھیں گے. نمبر 4, اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں جانوں کو قربان کریں گے اور کفار کے سامنے برسر پیکار ہوں گے, دوستیاں نہیں رکھیں گے. اور نمبر 5, دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ 5 صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے گا وہ عطا کرے گا. واللہ واسع علیم. اللہ وسعتوں والا ہے, جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ. سنو, تمہارا دوست کون ہے؟ انما ولیکم اللہ, اے مسلمانوں تمہارا دوست اللہ ہے, تم اللہ سے دوستی لگاؤ. نمبر 2, وَرَسُولُهُ, تمہارا دوست اللہ کا رسول ہے, تم رسول کی اتباع کرو. یہاں دوست سے مراد کیا ہے؟ اتباع کرنا. تم یہود و نصارہ کی اتباع نہ کرو, تم اپنے نبی کی اتباع کرو. نمبر 3, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور تمہارا دوست کون ہے؟ ایمان والے. اور کون سا ایمان والے؟ یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ, اور جو اجتماعیت کا خیال رکھتے ہیں, مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو مقدم رکھتے ہیں, ذاتی اغراض کو پیچھے کر دیتے ہیں. فرمایا ان ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگاؤ. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھے گا, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, اللہ پھر انہی کو غلبہ عطا کرے گا, اللہ انہی کو غلبہ عطا کرے گا. تو بتاؤ کتنی صاف صاف باتیں ہیں, کتنی دو ٹوک باتیں ہیں. کسی قسم کا اغماز نہیں, کسی قسم کی چشم پوشی نہیں, کسی قسم کا کوئی فلسفیانہ انداز نہیں. قرآن کریم کا صاف ستھرا انداز ہے, ہر سمجھنے والا آدمی اس انداز کو سمجھ سکتا ہے. اب اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا مجھے 4 قسم کے طبقات کو بیان کرنا ہے. اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت چل رہی ہے, اور اس امت مسلمہ کی حالت کے نتیجے میں جو پوری دنیا کا کفر وہ ارض مقدسہ فلسطین کو, بیت المقدس کو وہ تباہ کرنے کے ارادے میں ہے, اور امت مسلمہ کی کیا کیفیت ہے میں عرض کر رہا ہوں. اس وقت یہ سمجھو کہ عالم انسان میں ایک طبقہ تو انسانوں کا وہ ہے جو کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے, جانی بھی, مالی بھی, اور
ارادی طور پر بھی اور نظریاتی طور پر بھی اور عسکری طور پر بھی ہر اعتبار سے وہ اسرائیل کی حمایت میں ہے، اور اسرائیل کا جو ناجائز قبضہ ہے اس ناجائز قبضے کو وہ درست کہہ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ عالم کفر، یہ عالم کفر ہے۔ نمبر 2، دوسرے درجے کے امت مسلمہ کے اندر وہ لوگ ہیں، بہت غور سے سنیے گا میری بات، امت مسلمہ کے اندر وہ لوگ ہیں جو عضو معطل کی طرح ہیں۔ انسان کے جسم میں ایک عضو ایسا ہو جاتا ہے کہ جس پر فالج گر جاتا ہے اور وہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا، وہ ہاتھ حرکت کرنے سے قاصر، بے جان ہے۔ امت مسلمہ کے اندر بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو عضو معطل کی طرح ہے، فالج زدہ ہے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اسرائیل ہو یا نہ ہو، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ امت مسلمہ کے جوان پٹ رہے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ امت مسلمہ کی مائیں بہنیں ان کے دوپٹے چھینے جا رہے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ بچے لاشوں میں تڑپ رہے۔ وہ اپنی موج مستی میں مست ہیں، وہ جو قہقے پہلے لگا رہے تھے اب بھی لگا رہے، جو زندگی ان کی پہلے گزر رہی تھی اب بھی گزر رہی، 1 ماہ پہلے کی جو زندگی تھی، 2 ماہ پہلے کی جو زندگی تھی، جب سے یہ حالات پیدا ہوئے، جو پہلے کی زندگی تھی اور آج کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا یہ امت مسلمہ کا وہ طبقہ ہے جو عضو معطل کی طرح ہے، جو فالج زدہ عضو کی طرح ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے امت مسلمہ کا کہ جو اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اور اپنا سب کچھ وہاں لگا رہا ہے اس وقت، اور آئندہ بھی لگانے کے جذبات رکھ رہا ہے، اور جو کفر کے سامنے برسرے پیکار ہے اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر جو سامنے کھڑا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک امت مسلمہ کا یہ طبقہ ہے۔ چوتھے نمبر پر امت مسلمہ کا وہ طبقہ کہ سرحدی پابندیوں کی وجہ سے وہاں جا تو نہیں سکتے، مالی امداد بھی مشکل سے کر سکتے ہیں، لیکن اندر جذبہ رکھتے کہ آج اگر موقع ملے گا تو ہم جائیں گے بھی، آج اگر موقع لگے گا تو ہم مالی تعاون بھی کریں گے، اور صبح و شام ان کی دعاؤں میں وہ مظلوم مسلمان یاد رہتے ہیں، راتوں میں ان کے مسلح بچھتے ہیں، راتوں میں ان کی آنکھیں آبدیدہ ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، تڑپتے لاشیں دیکھ کر یہ غم زدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کھانے کے مزے، پینے کے مزے اور دنیا کی یہاں کی نعمتیں کرکری ہو جاتی ہیں ان کے لیے، اور لذتیں بے لذت ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ایک مسلمان کا تڑپتا لاشا دیکھ کر اندر سے ایمانی غیرت اور ایمانی جذبہ ابھرتا ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتے سوائے دعاؤں کے، مگر دعاؤں میں لگے ہوئے۔ مساجد میں بھی ایسے ہیں، گھروں کے اندر بھی ایسے ہیں، گھروں میں ایسی خواتین ہیں جنہوں نے روزے رکھے، ایسے مدارس کو میں جانتا ہوں جن مدارس میں طلبہ اور طالبات نے روزے رکھے، اساتذہ نے روزے رکھے۔ یہ اندر سے درد رکھنے والے لوگ ہیں، اور کچھ نہیں تو یہ تو کر سکتے، دعاؤں کو بڑھایا، قرآن کریم کا ختم کیا، بخاری شریف کا ختم کیا، آیت کریمہ کا ختم کیا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرمائے، اس کی دعائیں کرتے۔ فجر کی نمازوں کے اندر امام کی آواز سے مسجد قنوت نازلہ سے گونجتی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت عظمہ ہے، آپ کی سنت عظیمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آپ نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، اور قنوت نازلہ کے اندر آپ نے نام لے لے کر دعائیں فرمائیں، اور نام لے لے کر آپ نے بد دعائیں بھی فرمائیں۔ اللہم انجل الولید ابن الولید وعیاش ابن ربیعہ والمستضعفین من الرجال والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ اے اللہ، آپ نے دعا فرمائی، نام لے کر کہا، اے اللہ ولید ابن ولید کو، عیاش بن ربیعہ کو، اے اللہ مشرکین مکہ کے تسلط میں جو آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو نجات عطا فرما۔
اور اے اللہ مکہ میں جو ضعفاء ہیں جو ہجرت نہیں کر سکے، اے اللہ ان کو مشرکوں کے شر سے محفوظ فرما۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک جماعت کو، صحابہ کی ایک جماعت کو جنہیں قرہ کہا جاتا تھا، ان کو جناب غدر اور دھوکہ کر کے کفار لے گئے اور جا کے قتل کر دیا۔ آپ نے ان کے لیے بھی بد دعا کی فجر کی نماز میں، اللہم علیک بالرعل زکوان وعصیہ۔ یہ قبائل تھے جن قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی، اے اللہ تو ان کا خاتمہ فرما۔ آپ نے نام لے لے کر ان کے لیے بد دعائیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ کا ایک طبقہ یہ ہے کہ جن کی فجر کی نمازوں میں قنوت نازلہ ہو رہی ہے اور مقتدیوں کی آہستہ آہستہ سسکیاں بھری آوازیں اللہ کے پاس پہنچ رہی۔ ایک طبقہ یہ، میں عرض کر رہا ہوں ایک طبقہ وہ ہے جو مکمل طور پر جانی، مالی، نظریاتی، عسکری ہر اعتبار سے یہود کے ساتھ ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ تو میں نے عرض کیا کون ہے، وہ تو کفر ہے نا، جو جانی، مالی ہر اعتبار سے اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، امریکہ دے رہا ہے، برطانیہ دے رہا ہے، وہاں کی حکومتیں دے رہی ہیں، تو وہ تو کفر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا شمار اس پہلے طبقے میں تو نہیں ہے، کہیں ہم مالی سپورٹ تو نہیں کر رہے ہیں کوئی ان کی خریداری کر کے، ان کی چیزوں کو خرید کر کے، ان کی مصنوعات کو خرید کر کے ہم مالی سپورٹ تو نہیں کر رہے، ان کفار کے ساتھ تو شامل نہیں ہو رہے کہ جو مکمل طور پر ان کی حمایت کر رہے ہیں، کہیں ہمارا شمار ان میں تو نہیں ہے۔ بس یہ احتساب کرو اپنا، یہ اپنا حساب کرو۔ نمبر 2، میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم عضو معطل تو نہیں ہیں، فالج زدہ عضو تو نہیں ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں جناب، مسلمان مریں پٹیں جو کچھ بھی ہو، ارے میں زندہ ہوں نا، میری روٹی روزی چل رہی ہے، مجھے دال دلیا مل رہا ہے، بس مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس سے، کہیں یہ عضو تو ہم نہیں ہیں۔ اپنا احتساب کرے، اگر یہ بات ہے تو خسارہ ہے۔ پہلی بات ہے تو بدترین خسارہ ہے، دوسری بات ہے تو اور بھی خسارہ ہے۔ تیسرا وہ طبقہ جو برسر پیکار ہے اس وقت، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سامنے اپنی جانوں کو لٹا رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں کو پیش کر رہے ہیں، اپنی عورتوں کو بیوہ کروا رہے ہیں، اور سعادت مند وہ عورتیں ہیں کہ اس حال میں بھی وہ باہر گھروں سے بے گھر ہو کر بھی باہر روٹیوں پکا رہی ہیں، اور ان کی تصویریں نقاب کے اندر آ رہی ہیں کہ اس حال میں بھی ہم نقاب اور حجاب کو نہیں چھوڑ سکتی، اس حال میں بھی ہم نقاب اور حجاب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اب اپنے گھروں کا احتساب کریں، یہاں کیا سختی ہے پردے کی، یہاں کیا کوئی کفریہ طاقت ہے جو ہمیں بے حیائی پر مجبور کر رہی ہے، جو میری ماں اور میری بہن کو بے حجاب ہونے پر مجبور کر رہی ہے، جو میری ماں اور بیٹی کو اور بہن کو بغیر نقاب کے باہر نکلنے پر مجبور کر رہی ہے؟ کون سی طاقت ہے یہاں؟ یہ اندر ہے، یہ اندر کا شریر نفس ہے، اندر کا شیطان ہے جو انسان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر چوتھے طبقے میں شمار ہے کہ اندر درد موجود ہے اور ہر آئے دن درد بڑھ رہا، اور اس درد کو دیکھنا کم تو نہیں ہو گیا۔ 15 دن پہلے دن کی کیا کیفیت تھی، 1 ماہ پہلے کی کیا کیفیت تھی، اور اب کیا کیفیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر نارمل زندگی پر ہم آ جائیں اور اپنے دل سے مسلمانوں کی ہمدردی کا احساس نکل جائے اور کفر کی نفرت جو دل میں بیٹھی ہوئی ہے وہ نکل جائے، تو پھر اس کا نتیجہ ارتداد ہے۔ کم از کم میرے عزیز دوستو اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھیں، مالی امداد کر کے، ان کی مصنوعات خرید کر کے مالی امداد نہ کریں۔ باہر پینافلیکس لگوایا ہے جس کے اندر وہاں کی پروڈکٹ جتنی بھی ہیں، مصنوعات جتنی بھی ہیں، ان مصنوعات سے بچیں بھائی، ارے بچو بھائی، بچ جاؤ بھائی۔ کیا کہا؟ نہ دوستیاں لگاؤ، نہ تجارتی تعلقات بڑھاؤ، نہ سفارتی تعلقات بڑھاؤ، نہ دیگر تعلقات بڑھاؤ، ہیں بغیر ان کی چیزوں کے بھی ہم زندہ رہ سکیں گے انشاءاللہ، اور اللہ پاک تمہیں زندہ رکھے گا۔ اور بھوک برداشت کر لو، فاقہ برداشت کر لو، لیکن مراعات ان کی مت لو۔ تو یہ چیزیں میں نے عرض کیا، اب وقت نہیں ہے میں سب کو پڑھوں، باہر لکھا ہوا لگا ہوا ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ اسی طرح سے یہ 2 پرچے ہم نے تیار کیے ہیں، ان 2 کو بھی ضرور پڑھ لیں اور ضرور خرید لیں۔ مزید بھی پرچے ہمارے موجود ہیں اس موضوع پر، تو بہرحال
یہ صرف لے کے چلے جانا نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ ایک پر تو بیت المقدس کے بیت المقدس دونوں طرح سے پڑھتے ہیں، اس کے فضائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں یا جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں۔ اسی طرح سے تجارتی بائیکاٹ کی شرعی حیثیت ہے، یہ پڑھنا چاہیے، ہم سب کی ضرورت ہے ہم اس کو سمجھے۔ اور دوسرا پرچہ یہ ہے کہ طوفان اقصیٰ سے کیا فائدہ ہوا، اس وقت امت مسلمہ کی صورتحال کیا ہے، کیا فائدہ ہوا، اس کو بھی دیکھنے کا ہے، پڑھنے کا ہے۔ اللہ تبارک تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کی اللہ پاک مدد فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کے دلوں میں ہمدردی پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو یکجہتی نصیب فرما، اے اللہ باہمی اتحاد نصیب فرما، اے اللہ کفار جو امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنے کے منتظر ہیں، بکھرنا دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کی تو حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، قبلہ اول کی تو حفاظت فرما، اے اللہ اسی قبلہ اول جو ارض مقدسہ انبیاء کی سرزمین ہے، اے اللہ اسی کی بدولت پوری امت مسلمہ کے درمیان میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، اے اللہ کفر کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ان کے ناکام عزائم کو، اے اللہ ناپاک عزائم کو ان کے خلاف استعمال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔